بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک تو ڈیموکریسی ہے، why it delivers in certain parts of the world and why it don't deliver in countries, particularly third world countries including Pakistan. This is the main topic کہ ڈیموکریٹک سسٹم تو دنیا میں بے شمار ملکوں میں ہے، لیکن اس کی پرفارمنس، اس کی ڈیلیورنس اور گڈ گورننس، اس کے ڈیویڈنڈز، اس کے رزلٹ اور اس سے وہ توقعات جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا شاخسانہ ہونا چاہیے، why it is not equally distributed whereas the system has been equally implemented or the equally executed. ایک آسمان پر ہے ڈیلیورنس اور ایک زمین پر ہے۔ As far as the deliverance is concerned, we are poles apart. بود المشرقین ہے، ایک نارتھ پول پر اور ایک ساؤتھ پول پر۔ یہ ہماری پرفارمنس ہے۔ آج ہم اس کی ریزن تلاش کریں گے۔ جنرلی میں رزلٹ تو نکالتا ہوں ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن، پبلک اویئرنیس اینڈ دا پبلک پروٹیسٹ پاور۔ اب یہ ویسٹ میں ایجوکیشن جو بہت ساری چینجز لائی ہے، اس حد کی کوالٹی جب تک تھرڈ ورلڈ میں نہیں آئے گی، اتنی پرسنٹیج لٹریسی کی نہیں آئے گی، آپ وہ رزلٹ نہیں حاصل کر سکتے۔ کیونکہ ابھی تک ڈومیننٹ کلچر کیا ہے؟ ڈومیننٹ کلچر ہے لینڈ لارڈز کی، انڈسٹریلسٹ کی اور دا رچ پیپل کی۔ ابھی انٹیلیجنشیا، وزڈم، حکمت اور دانائی کی باتیں اور شرافت، اس کا پلڑا بہت کمزور ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی آپ سارے محلے سے پوچھ لیں، میں شریف ترین بندہ ہوں، ایم اے بھی کیا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ایم این اے منتخب کرتے بلکہ وزیر ہی کیوں نہیں بنا دیتے، تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ جبکہ دین میں یہ معیار سب نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ میں سے جو بندہ اچھے کریکٹر کا مالک ہے وہ سب سے باعزت ہے۔ تو آپ کہیں بھائی صاحب یہ جو اللہ نے معیار عزت کے مقرر کیے ہوئے ہیں میں اس پر پورا اتر رہا ہوں، تو مجھے پوچھ کیوں نہیں رہے؟ تو ان کا پتہ کیا سوال ہے، پلے کی ہے جی، آپ کے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ سنا کرائے پر رہ رہے ہیں 3 مرلے کے مکان میں، یا ٹوٹل ویلیو ہی 3 مرلے ہے ایسٹس کی۔ یہ سٹینڈرڈ اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا۔ سیویج ایرا سے نکلا ہے یہی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اٹ واز اسٹل ان سیویج ایرا ان 1955، جب وہ کہتا ہے کالے پیچھے بیٹھے اور سفید آگے پیچھے، اور سفید فالتو آ جائے تو کالے کو اٹھنا پڑے گا، اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ دس واز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 1955۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ، یہ کل کی باتیں ہیں۔ یا اپارتھائڈ ہے ساؤتھ افریقہ میں، کل کی باتیں ہیں۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا، صرف اتنی بات کی کہ میجورٹی کو ڈیموکریٹک رائٹس دیں، سنس بلیکس آر ان میجورٹی، بیلٹ کا تقدس بحال کریں، بیلٹ کے ذریعے جو لیڈر منتخب ہو اس کو حکمران بنائیں۔ اس نے کہا اس کو جیل میں دے دو۔ بیلٹ کا کیا کام؟ ہم پاورفل ہیں، گن ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، وی ہیو دا رائٹ۔ یہ prevail upon apartheid is going on in Pakistan. Nobody understands it. خاندانی نسل کی وجہ سے جنگیں کر رہے ہیں کہ اسی خاندان کا بچہ اور بچی کو آگے لے کے جائیں گے، یہی حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کتنی انوینشنز، ڈسکوری، 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد still you are expecting from them، اور آف شور کمپنیوں میں پیسے بچوانے ہیں ان کے، اور دنیا میں امپائرز بلڈ اپ کروانا چاہتے ہیں، آپ پلازے بنوانا چاہتے ہیں۔ لرنڈ ہیلپ لیسنس میں جا چکے ہیں۔ ہمیں کس نے ہمارا دماغ خراب کیا ہے؟ ہم جب پلیٹو کو، ایرسٹوٹل کو، سوکریٹیز کو پڑھتے ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کون اس سے انفلوئنس ڈرا کرتا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں ابھی ہم کر سکتے۔ ویسٹ نے کیا ہے نا، تو ویسٹ کی دیکھیں حالات کیا ہیں، کہاں ان کا ذہن پہنچا ہوا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم طاقت کے، لینڈ لارڈز کے، انڈسٹریلسٹ کے، بہت بڑی رچ کمیونٹی کے۔ ہمارا تو زبردستی ہاتھ ایسے چل جاتا ہے پراڈو کو دیکھ کر، یا متاثر ہوئے نہیں، سلوٹ نہ تھی۔ یہ تو لیکن بیک ورڈ ایریا میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں، وہ سلوٹ والے بھی کھڑے ہیں، وہ بلکہ پھر ایسے بھی کھڑے ہیں۔ بلوچستان میں آپ چلے جائیں، معیار کیا ہے؟ او ہی از اے رچ مین۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی باتیں ہیں، پلیٹو کر گیا جی کہ دانشور کو کنگ بناؤ، تاجر کو نہ بنانا، وہ تو تجارت میں اضافہ کرے گا اپنے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ ہوگا۔ 50% سے زیادہ پاکستان کے گریجویٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ تبدیلی لے آئیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی کیسے آتی ہے؟
ڈیموکریسی کا مطلب کچھ نہیں ہے, رول آف لا ہے. کیوں نہیں؟ اگر ہے تو ہے کیوں نہیں, اس کی ریزن تلاش کرنی ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا مستقبل درخشاں, آپ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل درخشاں ہے, وجہ یہ ہے کہ اب آپ جس طرح کوشچن کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں, آپ کی اولادوں نے آپ سے بھی زیادہ کرنے ہیں. ان کے دن گنے جا چکے ہیں جو دولت اور اپنے اس انڈسٹریل اور لینڈ کی بل بوتے پر قابلیت نہ ہونے کے برابر کرمینلٹی کی بنیاد پر آگے سے آگے آپ کے اقتدار پر پنجے جمائے ہوئے تھے, ساری تھرڈ ورلڈ میں جمائے بیٹھے ہیں. اور وہ تھرڈ ورلڈ ہے اس لیے کہ ان کے اثاثے اور ان کی بچوں کے اثاثے بہت زیادہ ایکسپونینشل گروتھ میں جاتے ہیں. آپ پاکستان کے سارے حکمرانوں کے دیکھ لیں, یہ 2 ہی فیملی ہمارے اقتدار میں رہی ہیں, سارا ملک ایکسپونینشل گروتھ میں جانا چاہیے. یہ چیزیں آئیں گی, یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ تو ہنری فیلڈنگ کا جوزف ہینڈریو چل رہا ہے. ایک سوال کرتے ہیں کہ جی جو پاکستان ٹوٹا تو یہ پڑھے لکھوں نے توڑا. اب میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا اس لیے انہوں نے توڑا کہ آپ سارے ان پڑھ تھے, بے وقوف تھے, آپ تو احتساب کرنے کے قابل ہی نہیں تھے, پوچھ ہی نہیں سکتے ان کو, ابھی تک نہیں پوچھ سکے, ابھی تک احتساب نہیں کر سکے. who is responsible, they should be taken to task. جنہوں نے ان کو ڈیلیور نہیں کیا, ان کے دل میں گریوینسز ڈیولپ, اوور نائٹ ڈیولپ ہوتے ہیں گریوینسز اس پاکستان میں. بتائیں کہ جی کل ٹھیک تھا, کل ایسٹ پاکستان ہیپی تھا, آج ناراض ہے. It took so many decades. There are certain people responsible and we have to address that. کہاں میں یہ چیزیں